نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اصل جن مہمانوں کو آج کے اس پروگرام میں آپ سننے کے لیے آئے ہیں، چونکہ لکھنؤ میں انٹیگرل یونیورسٹی میں بھی ان کا ایک پروگرام لگا ہوا تھا، وہاں سے وہ لوگ عصر بعد نکلے، لیکن ٹریفک کی وجہ سے تھوڑا وقت لگ گیا۔ انشاءاللہ 5-7 منٹ میں وہ حضرات آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک وہ تشریف لا رہے ہیں، آج کے اس پروگرام کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ہم مسلمان ہیں اور ساری دنیا میں ہماری سب سے پہلی اور بنیادی پہچان یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ جو کچھ ہے اس دنیا میں، جاندار ہوں یا غیر جاندار ہوں، وہ سب انسان کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو دنیا میں بھیج کر نبیوں کا سلسلہ شروع کیا اور نبیوں نے آ کر کس طرح سے دنیا میں زندگی گزارنی ہے اس کی طرف رہنمائی کی، جسے حالانکہ شریعت میں ایسی تفریق نہیں ہے اسلام میں، لیکن جسے ہم سمجھ لیں کہ انہوں نے آ کے دین کا علم دیا، اسی طرح نبیوں اور رسولوں نے آ کر یہ بھی بتلایا کہ یہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، تو تمہیں اس دنیا کو یوز کیسے کرنا ہے، استعمال کیسے کرنا ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ کائنات انسان کے لیے بنی ہے، اس کائنات کو سمجھنا، اس پہ ریسرچ کرنا اور اس کے بعد کائنات کی ہر چیز کو یوز کرنا، یہ انسان کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین، شریعت یہ مخصوص اعمال کا نام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، مسجد، مدرسہ، داڑھی ٹوپی، یہ دین ہے۔ جبکہ اسلام یہ ایک انسان کے پیدا ہونے سے لے کر موت تک اس دنیا میں ہر مومنٹ میں اسے کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور اس کی 60 سال، 70 سال، 80 سال کی لائف میں جو بھی سچویشن اسے فیس کرنی ہے، ہر مومنٹ کا نام اسلام ہے۔ جب دنیا اللہ نے انسان کے لیے بنائی اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے دنیا کی مثال پیش کی، اپنی قدرت کو بتلانے کے لیے انسان کے جسم کی مثال پیش کی، تو اللہ کی قدرت کو وہی سمجھ پائے گا جو ان مثالوں سے واقف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں انسان کے جسم کی کہ ہم نے انسان کو ایسا بنایا ہے۔ اب جو اس سے واقف نہیں ہوگا کہ انسان کا جسم کیا ہے، وہ اس مثال کو کیسے سمجھ پائے گا؟ تو شریعت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مسلمان ڈاکٹری کر رہا ہے، میڈیکل لائن میں جا رہا ہے، مسلمان رہ کر میڈیکل کی پڑھائی پڑھ رہا ہے، انسان کے جسم کو سمجھ رہا ہے، تو وہ کوئی دین سے باہر کی چیز نہیں ہے، وہ بھی دین ہے۔ اور جو ثواب صحیح نیت کے ساتھ اگر اس علم کو حاصل کیا جائے مسلمان رہتے ہوئے، تو جو ثواب مدرسے میں پڑھنے والے ایک طالب علم کو ملے گا جو قرآن اور حدیث کا ڈائریکٹ علم حاصل کر رہا ہے، وہی ثواب اس میڈیکل کے علم حاصل کرنے والے کو بھی ملے گا۔ جب دنیا اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے اور دنیا کو سمجھنا اور سمجھ کر استعمال کرنا انسان کی ضرورت ہے، تو دنیا کو سمجھنے کے لیے جس تعلیم کی ضرورت ہے، جس ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اس کو حاصل کرنا یہ دنیا کیسے ہو جائے گا؟ یہ بھی دین ہے۔
یہ ایک اسلام کی بنیادی سوچ ہے. اسی سوچ کو لے کر آپ کے شہر میں پچھلے تقریباً 20-25 سالوں سے والد صاحب مولانا متین اللہ اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسکولوں کے قیام کو لے کر بہت فکر مند رہتے تھے. اور خالی ان کا مسئلہ نہیں تھا، یہ فکر ان کو ملی تھی ان کے بڑوں سے. ہمارے ماضی قریب میں لکھنؤ میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جمعیت العلماء کے جو سابق صدر تھے حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اور بھی اکابر، انہوں نے جتنی فکر مدرسوں کی اس سے کم فکر اسکولوں کی نہیں کی. انہوں نے جہاں مکتب مدرسے کی فضیلت پر، اس کی ضرورت پر لوگوں کو متوجہ کیا، اسی طرح اسکولوں کی ضرورت پر بھی متوجہ کیا. ایک بڑے عالم ہیں بنگلور کے مولانا خالد بیگ صاحب ندوی، شاید آپ میں سے لوگ واقف ہوں. وہ بتلاتے ہیں کہ میرے پاس جگہ تھی اور ایک بڑا مدرسہ کھولنے کا پلان کر رہے تھے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا تذکرہ کیا، وہ ان کے شیخ تھے، انہی سے مشورہ کرتے تھے. تو انہوں نے فرمایا مدرسہ نہیں، تم اسکول کھولو. ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم کیا ہو گئی، اور اس میں ضروری نہیں کہ ہماری ہی کوئی کمی ہو، حالات ایسے بنتے چلے گئے کہ ہم نے دینی علوم اور دنیاوی علوم میں تفریق کر دی، الگ الگ ٹرم بنا دیے کہ یہ دینی علم ہے اور یہ دنیاوی علم ہے. اگر انگریزی، ہندی، میتھ، سائنس کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ دنیاوی علم حاصل کر رہا ہے، اور کوئی قرآن و حدیث پڑھ رہا ہے تو وہ دینی علم حاصل کر رہا ہے. یقیناً قرآن و حدیث کا مرتبہ بلند رہے گا، لیکن شریعت میں دینی اور دنیاوی علوم کی کوئی تفریق موجود ہی نہیں ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے. یہ گیپ ہمارا بعد کا بنایا ہوا ہے. بلکہ اگر اسلام کی شروع کی 200 سال 300 سال کی تاریخ پڑھیں تو اس زمانے میں ایک ہی جگہ بچہ قرآن و حدیث کا ڈائریکٹ علم بھی حاصل کرتا تھا، اسی جگہ وہ دیگر علوم بھی حاصل کرتا تھا، وہیں وہ حکیم اور ڈاکٹر بھی بنتا تھا، وہیں وہ سائنسسٹ بھی بنتا تھا، سائنٹسٹ، سارے کام اسے ایک جگہ ہو جاتے تھے. کیوں؟ اس زمانے میں یہ الگ الگ سوچ ہی نہیں تھی کہ یہ دنیاوی علم ہے اور یہ دینی علم ہے. بعد میں حالات ایسے بنے، کچھ کمیاں بھی رہی ہوں گی ہم لوگوں کی، اس پر بھی مستقل ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ کیا ریزنز ہوئے اس کے، لیکن بعد میں یہ الگ الگ گیپ پیدا ہو گیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ ایک طبقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ دینی علم ضروری ہے، سب مان رہے ہیں اس کو، اور ساتھ میں وہ یہ بھی مان رہا ہے کہ بچوں کو انگریزی وغیرہ پڑھنا بھی ضروری ہے. لیکن صرف مدرسے والوں سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تم اپنے یہاں انگریزی بھی پڑھاؤ. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ جن اداروں میں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور یہ حقیقت ہے دونوں چیزیں ضروری ہیں، تو اگر جو ہمارے مسلم اسکولز ہیں جہاں مسلم مینجمنٹ ہے، وہ کیا ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے یہاں انگریزی، ہندی سب کچھ پڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھائیں؟ ایسا کوئی سسٹم بنائے کہ ان کے یہاں حدیث بھی پڑھایا جائے، تو اس بچے کو ایک ہی جگہ ساری چیزیں مل جائیں گی اور کوئی فرق بھی نہیں رہے گا. چونکہ یہ آج کے دور کی ایک اہم سوال ہے آج کے دور کا، اور مدرسے والوں سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے یہاں یہ چیزیں کرنی چاہیے. ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، مدرسے میں بھی ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن یہ صرف مدرسے والوں سے مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ہے. تو دو باتیں ہو گئی. ایک تو شریعت میں دینی اور دنیاوی علم کا کوئی فرق نہیں ہے. جب اللہ نے کائنات بنائی انسان کے لیے، تو کائنات کو سمجھنے کے لیے اور کائنات کو استعمال کرنے کے لیے، کائنات کے ہر چیز کو استعمال کرنے کے لیے جن علوم کو سیکھنے کی ضرورت ہوگی وہ انسان کو سیکھنا ضروری ہے. پھر ہم جس نبی کے امتی ہیں، ان کا جب قرآن انٹروڈکشن کرا رہا ہے، تعارف کرا رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.
آپ کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے، ہر عالم کے لیے رحمت بنایا ہے، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، اور ساری مخلوق کے لیے، پیڑ پودے ہوں، کھیت کھلیان ہوں، پہاڑ ہوں، پانی ہو، ہوا ہو، سب کے لیے آپ کی ذات رحمت ہے۔ اور ہم نبی رحمت کے امتی ہیں، تو ہماری بھی یہی ڈیوٹی ہے، ہم سب کے لیے رحمت بنے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ اس امت کو خاص طور پر مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو اور تمہارا کام لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اب اگر دینی اور دنیاوی علم کا فرق موجود ہے شریعت میں، تو ایک شخص بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں سے کہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، تو ڈاکٹر کی ضرورت کو پورا کرنا یہ پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ پہلی ذمہ داری کس کی؟ گھر یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، گھر بنانے کے لیے آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، تو اس ضرورت کو پورا کرنے کی پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ جس طرح دینی علم جاننا، اتنا دینی علم جاننا جس سے انسان صحیح طور پر زندگی گزار سکے، فرض ہے ہر شخص کے لیے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی یہ فرض سے کم نہیں ہوگا کہ ہر دور میں انسانوں کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ آگے آئیں۔ گھر، گاڑی، روشنی، بجلی، میڈیکل لائن سے، یہ ساری چیزیں انسانیت کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کی پہلی ڈیوٹی ہماری ہے۔ آپ دیکھیں انگریز، ہم دوسروں کو برا تو کہہ سکتے ہیں، ان کے اندر جو برائی ہے ان کو برائی کو بیان کریں، لیکن اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ذمہ داری ہماری تھی جو انہوں نے لے لی۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں رشتہ داری تو نہیں چلتی، ہمیں جو اسپیشل ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا وہ تو مرنے کے بعد ہوگا۔ دنیا میں دنیا دار الاسباب ہے، جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ 1000 سال مغلوں نے ہندوستان پہ حکومت کی، اور آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ جتنے ہسٹوریکل مقام ہیں، تاج محل ہے، لال قلعہ ہے، قطب مینار ہے، یہ ساری چیزیں ہماری دین ہے، ہم نے دی اس ملک کو۔ ان مغلوں نے کتنے اسکول بنائے، کتنے کالج بنائے، کتنے ایسے ادارے قائم کیے جہاں مسلمان سائنٹسٹ نکل سکیں، کتنے ایسے ادارے قائم کیے جہاں مسلمان اچھے پولیٹیشین نکل سکیں، کتنے ایسے ادارے قائم کیے جہاں اچھے مسلمان آرکیٹیکٹ نکل سکے۔ انگریز 1700 کے بعد ہندوستان میں آئے ہیں اور 1947 میں چلے گئے۔ 200 سال میں انہوں نے پورے ملک میں اپنی اسکولوں کی لائن لگا دی، ہر جگہ کانوینٹ اسکولوں کی لائن مل جائے گی آپ کو، ان کی بنائی ہوئی ملیں مل جائیں گی، ان کی بنائی ہوئی فیکٹریاں مل جائیں گی، ان کے بنائے ہوئے بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹیاں مل جائیں گی۔ اس سے پرائرٹیز پتہ چلتی ہیں، جس قوم کی پرائرٹی میں یہ شامل ہوگی، یہ چیزیں شامل ہوگی، انسانیت کی خدمت، وہ ترقی کرے گی۔ افسوس یہ ہے کہ یہ کام ہمارا تھا، اور دنیا کو یہ میسج بھی ہم نے دیا، انہوں نے ہم سے سیکھا، اور آج وہ اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہم ان کی اگزامپل دے رہے ہیں۔ اگزامپل تو ہمیں بننا چاہیے تھا۔ اس میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ دینی علم اور دنیاوی علم دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور جب ہم اس پر گفتگو کرنے کے لیے آئے تو پھر ہم نے کسی ایک طبقے کو مورد الزام ٹھہرا دیا، ان کو بلیم کرنے لگے کہ تمہاری غلطی ہے، مولویوں کی غلطی ہے، وہ اپنے مدرسوں میں کیوں نہیں انگریزی پڑھاتے، کیوں نہیں یہ کرتے۔
اس سوچ سے باہر نکلنا پڑے گا. ہمارے میرے خیال میں مہمان آ گئے ہیں, وہ لوگ آ گئے مہمان, ہاں تو وہ آ جائیں پروگرام. ہاں ابھی بھی اس سوچ سے باہر نکلنا ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے. ہم سب کو اس سوچ سے باہر نکلنا کہ یہ سب دین ہے اور یہ سب ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے, اور اس سوچ سے باہر نکلنا کہ کوئی ایک طبقہ اس کے لیے ذمہ دار ہے. ہم سب اس کے لیے ذمہ دار ہیں, وہ چاہے اسکول والے ہوں چاہے مدرسے والے ہوں. ہم سب کو مل کر اپنے اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ایک دل کا درد کہیں, اس کو شکوہ کہہ لیں یا جو کچھ کہہ لیں, ہم مدرسوں میں الحمدللہ خوب چندہ دیتے ہیں اور مدرسے خوب چل رہے ہیں. کوئی بھی دین کا کام رک نہیں رہا ہے, عوام کے ہی تعاون سے ہو رہا ہے. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ یہ عوام ہم سے آ کر مطالبہ کرے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ ایک اچھا مسلم کوالٹی کا اسکول قائم کیجیے. کیوں ہم سے مطالبہ نہیں کیا جاتا؟ اس کی بھی مہم چلانے کی ضرورت ہے کہ شہر کے علماء کو آپ جوڑیے, آپ میٹنگ آرگنائز کیجیے اور شہر کے علماء کو بلائیے کہ آپ لوگ بیٹھیے. ہمارے شہر میں 15 مدرسے چل رہے ہیں, 20 چل رہے ہیں, 50 مکتب چل رہے ہیں. ہمیں ایک اچھا کوالٹی کا اسکول چاہیے. ہم چندہ کریں گے, ہم خرچ کریں گے. ہمیں ایسا چاہیے کہ وہاں ہمارا بیٹا جائے تو مسلمان بھی رہے اور اچھا ڈاکٹر بھی بنے, اچھا انجینئر بھی بنے, اچھا آرکیٹیکٹ بھی بنے, اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بنے. ہمیں یہ شکایت ہے آپ سے کہ آپ نے ہم سے کبھی یہ مطالبہ ہی نہیں کیا, کہا ہی نہیں اس کو لے کر. اسی سوچ کے ساتھ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پچھلے 20 سالوں سے شہر میں انہوں نے اس کو لے کر بڑی محنت کی کہ ایک اچھا وہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے ایک اچھا ایسا اسکول دے کر جاؤں شہر والوں کو کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ بنے. لیکن یہ تکلیف ہمارے دل میں بھی موجود ہے, وہ بھی لے کر گئے کہ مدرسوں کے لیے مکتب ٹھیک ہے, وہ ہماری پرائرٹی ہے, مدرسہ مکتب تو ہمارے لیے پہلے نمبر پر ہے کیونکہ وہ ہمارے ایمان کا تحفظ کر رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ان پر جیسی توجہ ہماری ہے وہ نہ رہتی تو کتنے بھی کچھ بن جائیں, دنیا میں ترقی کر لیں, اگر مسلمان ہی نہیں بچے تو پھر کس کام کے. لیکن جو رسپانس ہمیں مدرسے اور مکتب کے لیے ملا یا ملتا ہے وہ رسپانس ہمیں اسکول کے لیے نہیں مل پاتا. ہمیں شکوہ تو ہے کہ ہمارے بچے وہاں بھی انگریزی ہونی چاہیے, مدرسوں میں یہ ہونی چاہیے, لیکن اگر مدرسے کے ذمہ داران اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں قوم کا اسی طرح سپورٹ ملنا چاہیے جو سپورٹ مدرسہ, مسجد اور مکتب کے لیے ملتا ہے. ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے یہ بھی دین ہے, اس میں بھی وہی ثواب ملے گا جو تمہیں مدرسے میں چندہ دینے سے ملے گا. اس کو لے کر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کوششیں کی, شہر میں کئی جگہ دیکھی گئی, لوگوں کو جمع کیا گیا, بلکہ آپ کے گولٹولی میں ایک جگہ لے کر وہاں تعمیر بھی شروع ہو گئی, لیکن وہ کچھ آبجیکشن لگا کے اس بلڈنگ کو گرا دیا گیا. پھر اس سے پہلے ان کے دل میں یہ بھی خواہش تھی کہ کم سے کم ہم یہ کریں کہ ہمارے مدرسے کے جو فارغین ہوں, جو علماء بن کے نکلتے ہیں اور امت کی دینی معاملات میں رہنمائی کرتے ہیں, وہ کم سے کم یہ علم بھی ان کو آ جائے, انگریزی ان کو آ جائے, ہندی ان کو اچھی آ جائے, دیگر زبانیں آ جائیں, تاکہ وہ آج کے دور کے جو جدید ذرائع ہیں نالج لینے کے, کمپیوٹر ہے, انٹرنیٹ ہے, دیگر چیزیں ہیں, موبائل کے ذریعے وہ دنیا کو سمجھ سکے, جان سکے. جب تک دنیا کو نہیں دیکھیں گے, دنیا میں کیا چل رہا ہے اس سے واقف نہیں ہوں گے, لوگوں کے کیا مسائل ہیں, ان کی کیا پرابلمز ہیں, کیا ہمارے شہر کا یا ہمارے ضلع کا یا ہمارے صوبے کا, ملک کا ماحول ہے, جب تک اس کو صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے, صحیح طور پر دینی معاملات میں بھی ہم قوم کی رہنمائی نہیں کر پائیں گے. ہم مدرسے گھر سے نکلے, مکتب گئے, مدرسے گئے, 15 سال ہم نے پڑھا, اس کے بعد مدرسے میں پڑھانے بیٹھ گئے. ہم جو مسئلہ بتائیں گے, ہم جو امت کو دین بتائیں گے, اس کے مقابلے میں وہ عالم جو دنیا کو جانتا ہوگا, جو دنیا کی نالج رکھتا ہوگا, حالات کا علم ہوگا, دنیا میں کیا چل رہا ہے, لوگوں کا کیا مائنڈ سیٹ بن رہا ہے, مغربی ممالک کس طرح ہمارے لوگوں کے ذہن کو کیپچر کر رہے ہیں,
جو عالم اس چیز سے واقف ہوگا وہ جو دینی رہنمائی کرے گا اس کی بات الگ ہوگی۔ اس سوچ کے ساتھ سن 2011 میں یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں حق ایجوکیشن اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ، ایک ادارہ قائم کیا گیا۔ یہاں صرف علماء کا ایڈمیشن ہوتا ہے اور ان کا بھی سخت امتحان ہوتا ہے، ہر عالم کا ایڈمیشن نہیں ہوتا، ان کا پراپر ایگزام ہوتا ہے جو وہ 11 سال 9 سال میں پڑھ کر آئے اس کا، اور اس کے ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، ادھر تشریف لے آئیں۔ اس کا امتحان ہوتا ہے، اس کے بعد میرٹ کی بنیاد پر ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے۔ 2 سال میں ان کو انگلش لینگویج اور کمپیوٹر وغیرہ سکھایا جاتا ہے۔ آج اسی ادارے کے تحت یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا جو عنوان ہے، جو مقصد ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے، اور یہ بھی اس سوچ کے ساتھ آپ کو بلایا گیا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی دین ہے۔ ہمارے جو بچے اسکول کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں، پیرنٹس کی ان کے تئیں کیا ذمہ داریاں ہیں، ٹیچرز کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور وہ بچوں کے فیوچر کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، کہاں کہاں پہ ہم فیل ہو رہے ہیں، کہاں کہاں پہ ہم کچھ اگر اپنا ڈیسیژن چینج کریں تو بچہ اچھا کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ اس حوالے سے آج یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا۔ شادیوں کا سیزن ہے، ٹائم ہمارے پاس یہی تھا ان مہمانوں کو، چونکہ لکھنؤ میں بھی، ورنہ ہم ایسا ٹائم رکھتے کہ سب آ سکتے، تو اس وجہ سے ہم نے تو تقریباً 175 ٹیچرز کو انویٹیشن کارڈ بھجوایا تھا اور پیرنٹس کو الگ سے۔ انشاءاللہ پھر ابھی ایک پروگرام ہے، پھر ہم بار بار کریں گے تو لوگ آئیں گے۔ آج ہمارے سامنے حرف کے اسٹوڈنٹس ہیں اور اس کے علاوہ دیگر مہمان ہیں جو اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ لوگ سے گفتگو کریں گے، بات کریں گے۔ پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے 2 سیشن ہوں گے اور اسی بیچ میں ایک 15 منٹ کا کوشچن آنسر کا بھی سیشن ہوگا۔ آپ حضرات کچھ بھی اس سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہیں گے تو ہمارے مہمان اس کا بھی جواب دیں گے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوگا اور اس کے بعد آپ حضرات کے لیے کچھ کافی وغیرہ کا نظم کیا گیا ہے، وہ آپ لیں گے۔ کل اسی جگہ پر 10 بجے سے 1 بجے تک خالص اسٹوڈنٹس کا پروگرام کیا گیا ہے کیریئر گائیڈنس کے نام سے۔ آپ لوگوں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو اپنے اپنے علاقے میں جو طلبہ اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں ان کو متوجہ کریں کہ وہ اس پروگرام کو اٹینڈ کریں، شریک ہوں، انشاءاللہ اس سے ہمارے بچوں کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور کل رات کو یعنی کل شام کو مغرب کے بعد 6 بجے سے 8 بجے تک ہماری بچیوں کے لیے جو اسکول کالج وغیرہ میں پڑھ رہی ہیں، کرنیل گنج کے نظام العلوم میں جو اسکول ہے وہاں خالص بچیوں کے لیے کیریئر گائیڈنس کا ایک پروگرام رکھا گیا ہے۔ یہ ہمارے مہمان بنگلور اور حیدرآباد وغیرہ سے تشریف لائے ہیں، وہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میں نے آپ کا کافی وقت لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ اور دین سمجھ کر ان باتوں کو سننے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔